وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، فرمایا کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے۔ جو شخص 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ چکے ہیں تو 2 دفعیں مل کے پھر پڑھ لیں۔ آج کا دن تو کثرت سے کل شریف پڑھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں توحید کا مضمون نکھار کے بیان کیا اور ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی، لیکن توحید کا مضمون شروع رسالت کی زبان سے کروایا ہے۔ کل محبوب آپ اعلان فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں توحید وہی مقبول ہوگی جو زبان رسالت سے سنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، مادرزاد نابینوں کو نظر دی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا عبد ہوں، اس کا رسول ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خود حضرت عیسیٰ کا دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے صاحب کتاب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں نے شانیں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ہمارے آقا کریم کو اللہ نے شانیں حضرت عیسیٰ سے بھی وراء الورا دی۔ انگلی اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا وہ سورج واپس آ جائے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگ جائے۔ میرے آقا کریم کو اللہ نے معجزے وراء الورا دیے، فرمایا اے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے رسول اعلان کر میں اللہ نہیں ہوں اللہ احد۔ سورہ اخلاص جس میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، آغاز رسالت سے اس لیے ہوا ہے محبوب آپ کو شانیں میں نے وراء الورا عطا کی ہیں، اے شانوں والے رسول اعلان کر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور کی زبان سے توحید کا مضمون بیان کروایا۔ جب حضور اللہ کی توحید بیان کرتے ہوں گے کائنات پہ کیا رنگ چڑھتا ہوگا، کیسا سما ہوگا، کیسا ماحول ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بعض بزرگوں کے فرمان جو ان کے تجربات میں آئے یا ان کو اپنے اسلاف سے باتیں پہنچی، ان کو بھی امت کے فائدے کے لیے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ کل شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے کھلا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرض کی ادائیگی مشکل ہو، تو وہ معمول بنا لے کہ گھر داخل ہوتے ہوئے
جب ڈیوڑی میں پیر رکھے کل شریف پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ دست غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ 50 مرتبہ کل شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کل شریف سے محبت کرنا، کل شریف پڑھنا، یہ ایمان پر خاتمے کا باعث ہے۔ کل شریف کے ساتھ محبت کی برکت سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عقائد اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ کے سامنے عراق کا ذکر کرتے ہوئے بغداد شریف کی چند ایک حاضریاں بیان کی تھیں۔ بالتفصیل اور ترتیب کے ساتھ تو تمام حاضریوں کو اگر بیان کروں تو اس کے لیے جمعۃ المبارک کے کئی اجتماع درکار ہیں، اس لیے میں اختصار سے ہی کام لوں گا اور تفصیل کے ساتھ تمام بزرگوں کا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، ان بزرگوں کے جو ایام ہیں ان مواقع پر ان بزرگوں کی سیرت یا ان کے اخلاق عالیہ بیان کرتا رہوں گا۔ آج اختصار کے ساتھ ہی عراق کے اور بغداد شریف کے سفر کو بیان کر رہا ہوں۔ عراق ایک قدیم ملک ہے۔ یونانی دور میں اس کا جو نام تھا میسوپوٹیمیا، اس میں یونانی لفظ ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی بولا ہے، میسوپوٹیمیا، یہ پرانا نام ہے عراق کا۔ اس کا مطلب ہے وہ ملک جو دریاؤں کے درمیان ہے۔ جیسے ہم نے ہمارے صوبے کا نام کیا ہے، یہ بھی دریاؤں کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو پہلے رواج تھا کہ دریاؤں کے نام پر شہر اور ملکوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ یہ دو مشہور دریا ہیں۔ تو یونانی لفظ میسوپوٹیمیا یہ پرانا نام تھا عراق کا۔ آج کل زیادہ سے زیادہ لوگ بابل شہر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ پرانا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا بغداد کا، لیکن اس سے پہلے بابلی تہذیب سے پہلے کلدانی، سومیری، ساسانی یہ بادشاہ یہاں گزرے ہیں۔ جب میں تاریخ کے ان حکمرانوں کا ذکر پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں نہ ان کی قبروں کے نشان رہے، نہ کوئی ان کے ناموں کو جانتا ہے۔ بابل شہر کا تو چونکہ نام موجود ہے، بابل بادشاہ کا نام تھا تو اس کے نام پر ہی شہر آباد ہوا تھا۔ تو بابل شہر کی وجہ سے تو بابل یا بابلی تہذیب اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کتنے بادشاہ گزرے، ساسانی، کلدانی، اکادمی اور سومیری، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ جو ایمان اور نیک اعمال لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ یہ دنیا کا بازار کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں اتارے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، یہ اصل دیس نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان میں عراق دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں جو تیل کے ذخائر ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ عراق ترقی کر رہا تھا اور اگر اس کی وہ رفتار ترقی کی جاری رہتی تو آج ممکن ہے ترقی یافتہ ملک ہوتا، لیکن دشمنوں نے ایک چال چلی اور آپس میں ہی ملکوں کو لڑا دیا۔ ایک عرصے تک عراق کی ایران کے ساتھ جنگ رہی، پھر کویت کے ساتھ۔ تو عراق جو کچھ تیل سے کماتا تھا وہ ان غیر مسلموں سے اسلحہ خریدنے پر ہی لگا دیتا تھا۔ آج کل آپ بغداد جائیں تو ہر دیوار آپ کو عالمی لٹیروں کی داستان سنا رہی ہوگی۔ بغداد میں بھیک مانگتے ہوئے یتیم بچے آپ کو یہ حسرت بری داستان سنائیں گے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے قوموں کو کیسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں
انہیں فیصلہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس فیصلے کا ہماری قوم پہ اثر کیا ہوگا۔ عراق میں اس وقت یتیم